وعلیکم ناظرین، میں ہوں محمد ارشد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو فرام پاکستان۔ ناظرین، آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی صحافت کا عالمی دن منایا گیا اور اس سلسلے کی نسبت سے، اس دن کی مناسبت سے جو ہے وہ فریڈم نیٹ ورک کی طرف سے ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں اس حکومت کے اس ایک سالہ دور میں تقریباً 5 صحافی جو ہے وہ قتل کر دیے گئے اور 60% سے زائد میڈیا پرسنز اور پروفیشنلز کے اوپر جو ہے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی میں آج فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے ارشد شریف کو جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کیا گیا، جس میں پاکستان کے نامور صحافی شریک ہوئے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ لیکن آج جو زبردست بات ہوئی ہے وہ اینکر عمران ریاض اور حامد میر نے زبردست قسم کی جو تقاریر کی اور انہوں نے ارشد شریف کے جو قتل کے سلسلے میں جو وہ حیرت انگیز اور ہوش ربا انکشافات بھی کی اور اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو ان تقاریر کے وہ حصے دکھاتے ہیں جس کی بدولت آج ان دونوں بڑے صحافیوں کو جو سراہا جا رہا ہے اور تمام جو صحافی برادری اب اس بات پر خوش ہے کہ ان دونوں نے جو آج صحیح معنی میں اسٹیبلشمنٹ کو جو ان کا آئینہ دکھایا۔ ہم سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان تقاریر میں ان دونوں نے کیا کہا۔ ارشد شریف سے جب بات ہوئی وہ پاکستان واپس آنا چاہتا تھا، اس کو تو پاکستان میں رہنا تھا، وہ جان بچانے کے لیے کس کے ڈر سے بھاگا؟ سب جانتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ اور ایک بات میں کلیئر کروں، دور چاہے عمران خان کا ہے، دور چاہے یہ پی ڈی ایم کا ہے یا کسی اور کا دور ہے، یہ سیاستدانوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ میڈیا اب ان سے آگے ہے میرے خیال میں۔ ہم اتنے بزدل اور اتنے کمزور نہیں ہیں کہ ان سے مار کھائیں۔ جو سب سے طاقتور اور تگڑا ہے نا، مقدس گائے، وہ آپ کو ٹکرے مار رہی ہے، وہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، میں آپ کو ایک چیز کی مثال دے دیتا ہوں۔ عمران خان کے دور حکومت میں جن صحافیوں کے اوپر کارروائیاں ہوئی، جن کو پکڑا گیا، مارا گیا، آپ ذرا ان کا ایک لائن کے اندر نام تو لکھیں۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کی تھی۔ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولا اس کو مار پڑی، اس کا پروگرام بند ہوا۔ جو اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کیا اس کے خلاف کارروائی ہوئی۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں حکومت کو جو مرضی کہو، ہمیں کچھ نہ کہو، ان کے بارے میں بولو، کیوں وہ چھوت ہیں؟ وہ آپ آسمان سے اتر کے آئے ہیں؟ بھئی جو بات ہے وہ تو ہونی ہے نا۔ اب تو لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں، یعنی ہمیں بہت بڑا ہم دھوکے میں رہے۔ میں سیریسلی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اور بار بار ایسا ہوا کہ ہمیں لگا کہ یہ چیزیں جو دکھائی جاتی ہیں یا یہ چیزیں جو ہم جانتے ہیں شاید یہ ایسے ہی ہے، لیکن بہت گھنونے چہرے سامنے آئے ہیں، بہت سارے حقائق ہمیں پتہ چلے ہیں۔ اب ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی بجائے اصل مسئلے کی طرف آئیں۔ آپ سب کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے مارا تھا، ہم سب کو بھی اسٹیبلشمنٹ مار رہی ہے۔ ارشد شریف کے قتل کے لیے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے۔ 18 مقدمے تھے اس آدمی کے اوپر، غداری کے اور بغاوت کے، جس کا آپ سب کو پتا ہے ملزم کون ہے۔ وہ مالک صاحب نے ایک ملزم کا نام لیا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ہوگا، اس کا نام ایف سے شروع ہوتا ہے، میرا خیال ہے ملزم کا نام تو بی سے شروع ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے دونوں کو ہم ملزم سمجھ لیتے ہیں۔ تو جتنے بھی ملزمان ہیں ان ملزمان کو باقاعدہ ہم سمن بھیجیں گے، پیپلز ٹریبیونل کی طرف سے ان کو خط لکھا جائے گا کہ اتنے فلاں دن اتنے بجے فلاں جگہ پہ ہماری سماعت ہوگی، ہماری پروسیڈنگ ہوگی، آپ آئیں اور اپنا موقف دیں۔ اگر وہ نہیں آتے تو اپنا وکیل بھیج دیں، اگر وکیل نہیں آتا اس کا مطلب ہے گلٹی۔ تو جس طرح جو رسل کورٹ کا فیصلہ تھا، جو پیپلز ٹریبیونل تھا، اس کے فیصلے کی بنیاد پہ امریکہ جیسی ایک سپر پاور ویتنام سے اپنی فوج نکالنے پہ مجبور ہوئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں پیپلز ٹریبیونل بنا دیں اور ارشد شریف شہید کا جو کیس ہے اس کو پراپر طریقے سے وہاں پہ آپ چلائیں، تو اس کے بعد نہ صرف ارشد شریف کو انصاف ملے گا بلکہ اس کے بعد سلیم شہزاد کو بھی انصاف ملے گا، موسیٰ خان خیل کو بھی انصاف ملے گا، اور حیات اللہ خان سمیت ان 160 میڈیا ورکرز کو بھی انصاف ملے گا کہ جن کو آج تک انصاف نہیں ملا، جس کا ذکر افضل بٹ صاحب یہاں بار بار کر رہے تھے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے کسی حکومت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی یونائٹڈ نیشنز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام آپ کر سکتے ہیں، ہم حاضر ہیں آپ کا یہ کام کرنے کے لیے، لیکن اس کے لیے آپ کو صرف تھوڑی سی جرأت اور تھوڑی سی بہادری کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے ان دونوں جو بڑے صحافی ان کی تقاریر سنی اور بالکل حامد میر صاحب اور عمران ریاض نے آج اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ
آڑے ہاتھوں دیا، اور جو انہوں نے باتیں کی اگر دیکھا جائے تو بینگ اے صحافی میں بھی ان کی باتوں کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے. اگر اسٹیبلشمنٹ ارشد شریف یا اس طرح کے تمام صحافی جو ابھی تک شہید کر دیے گئے یا لاپتہ ہیں، یا ان کے اوپر جو مقدمات ہیں، ان تمام لوگوں کی جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے. یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے، یہ پاکستان کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے جرنلسٹوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جرنلسٹ کمیونٹی یا کسی بھی پاکستانی کے جو ہے وہ حقوق کی پاسداری کے لیے جنگ لڑیں. اور یہ پاکستان میں جو صحافیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ بالکل جو ہے آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. تو یہاں ہم کسی کو جو ہے وہ ہدف تنقید اس لیے نہیں بنا رہے کہ ہماری ان کے ساتھ کچھ ذاتی جو ہے رنجش ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ اس پوری کارروائی میں انوالو ہیں تو ان کا جو ہے احتساب ہونا چاہیے، اور جو اس واقعے میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو جو ہے کڑی سے کڑی سزا دی جانی چاہیے. ایک دفعہ پھر میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لائیو فرام پاکستان کو جو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے لازمی آگاہ کریں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.